أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to Nimra's Quranic Academy. Let's start our lesson about important info about the Holy Quran. This is our lesson 19. یہ ہمارا lesson 19 ہے اور اس میں ہم قرآن پاک کے بارے میں جو امپورٹنٹ انفو ہے، امپورٹنٹ انفارمیشن ہے، وہ ہم لرن کریں گے، اور یہ بہتر ہوگا اگر آپ اس کو میمورائز کر لیں، اگر آپ اس کو زبانی یاد کر لیں. تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں. There are 114 surahs in Quran. قرآن پاک میں جو ہے وہ 114 صورتیں ہیں. There are 540 رکوز in Quran. قرآن میں 540 رکوز ہیں. There are 6236 آیات in Quran. قرآن پاک میں 6236 یعنی کہ 6236 آیات ہیں. آیات میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آیات ہوتا ہے ایک پورا سینٹینس اور اس کے آگے اگر گلدارہ آ جائے، کپل آف ورڈز، تھوڑے سے ورڈز ہوتے ہیں، اس کے بعد اگر گلدارہ آ جائے تو وہ ایک آیات بن جائے گی، ایک آیت بن جائے گی. اور اگر پلورل ہوں، اگر ایک سے زیادہ آیت ہو تو اسے آیات کہتے ہیں. قرآن پاک میں 7 منزلیں ہیں. قرآن پاک میں 7 منزلیں ہیں. اب منزلیں جو ہیں، منزلیں ایک 7 قرآن پاک کے حصے ہیں. پہلا ایک حصہ، پھر دوسرا حصہ، پھر تیسرا حصہ. منزلیں کا مطلب ہے حصہ. اگر قرآن پاک میں 7 منزلیں ہیں، اس کا مطلب ہے قرآن پاک میں 7 حصے ہیں. Smallest surah is Surah Al-Kawthar. قرآن پاک کی جو سب سے چھوٹی صورت ہے وہ سورہ الکوثر ہے، اور وہ 30ویں پارے یعنی کہ 30th پارہ میں آتی ہے. Largest surah is سورہ البقرہ. جو سب سے بڑی صورت ہے وہ سورہ البقرہ ہے. وہ 45 پارے، دوسرے پارے، پہلا پارہ، دوسرا پارہ اور تیسرے پارے کے مڈل میں ختم ہوتی ہے. Surah Tawbah is the only surah which doesn't have Bismillah in its start. سورۃ توبہ جو ہے، سورۃ توبہ جو ہے وہ ایک ہی صورت ہے پورے قرآن پاک میں جس سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی. یعنی کہ قرآن پاک میں اور جتنی بھی سورات آئی ہیں اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے، لیکن سورۃ توبہ سے پہلے نہیں آیا. اور اگر ہم سورۃ توبہ پڑھیں تو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے، یعنی کہ تسمیہ نہیں پڑھیں گے. There are 15 سجدات in Quran. قرآن میں 15 سجدے ہیں. ان میں سے ایک سجدہ اختلافی ہے. سجدے جو ہیں قرآن پاک میں جو ہے وہ 15 سجدے ہیں. سجدہ جہاں پہ لکھا آئے گا وہاں پہ آپ نے سجدہ کرنا ہے. آپ وہاں پہ رک کے بھی کر سکتے ہیں، یا پھر آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ پورا قرآن پاک ختم کر کے اینڈ میں 15 سجدے کر لیں. لیکن جو ایک سجدہ جو اختلافی سجدہ ہے، کئی لوگ کہتے ہیں کہ اس ایک سجدے کو کرنا چاہیے اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ آپ کی مرضی ہے. First sajda is in 9th para and at the end of Surah Araf. جو پہلا سجدہ ہے وہ 9ویں پارے میں ہے اور وہ سورہ اعراف کے آخر میں ہے. اختلافی سجدہ 17 پارے کے آخر میں ہے. جو اختلافی سجدہ ہے وہ 17ویں پارے کے آخر میں ہے. یعنی کہ وہ سجدہ جس کو آپ کو کرنا، کئی لوگ کہتے ہیں کرنا چاہیے، کئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے، وہ 17ویں پارے کے آخر میں ہے.
Surah Al-Naml is the only surah with Bismillah twice in it. جو سورہ نمل ہے وہ ایک ہی صورت ہے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 مرتبہ آئی ہے. ایک مرتبہ شروع میں آئی ہے اور ایک مرتبہ اس کے مڈل میں آئی ہے. سورہ یاسین از the heart of قرآن. جو سورہ یاسین ہے اس کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے. Prophet Muhammad's name came 4 times in the Holy Quran. Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن پاک میں صرف 4 مرتبہ آیا ہے. Last سجدہ is in 30th پارہ. جو آخری سجدہ ہے وہ قرآن پاک کے آخری پارے 30th پارے میں ہے اور قرآن پاک میں 30 پارات ہیں. تھینک یو سو مچ. آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر کوئی کوشچن ہو تو آپ کومنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.